بیلاروس کا 68 رکنی اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ وفد میں وزراء کے علاوہ متعدد کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں۔ بیلاروس کے صدر 3 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ بیلاروس کا 68 رکنی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفد میں 8 وزراء، چیئرمین ملٹری انڈسٹری کمیٹی اور 43 بڑی کاروباری شخصیات شامل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بیلاروس کے وفد کی قیادت ان کے وزیر خارجہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر حکام نے وفد کا استقبال کیا۔ وفد میں وزیر خارجہ، وزیر توانائی، وزیر صنعت، وزیر عدل و انصاف، وزیر مواصلات، وزیر قدرتی وسائل، وزیر ہنگامی حالات شامل ہیں۔ بیلاروس کے صدر 3 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ دورے کے دوران وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کریں گے، جبکہ 2 طرفہ تعاون اور روابط کے فروغ پر بات کی جائے گی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے مابین متعدد معاہدوں اور MOUs پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک دشمن عناصر نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، کسی کو انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے، پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن لاہور میں مشاورتی نشست، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی شرکت۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر پیدا شدہ صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے معاشی حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ ملک دشمن عناصر نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، کسی کو انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ ہمیں سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات کو سنجیدگی سے دیا جائے، جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کو حل کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رہنماؤں کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے رکھی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ عوام کا تحفظ ہماری پہلی ترجیح ہے۔ فیض آباد آنے والے تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا، موبائل سروس چل رہی ہے، صرف انٹرنیٹ بند کیا گیا، جو بھی انتشار پھیلائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ شرانگیزی کوئی بھی پھیلا سکتا ہے۔ اس بار سڑکیں اتنی بند نہیں جتنی پچھلی بار بند ہوئی تھی۔ انہوں نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ ساری منصوبہ بندی ابھی نہیں بتا سکتا، ان کو اپنی منصوبہ بندی بنانے دیں، ہماری اپنی منصوبہ بندی ہے۔ ہر مہینے بعد دھاوا بولنے والوں کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ موبائل سروس چل رہی ہے، انٹرنیٹ بند ہوا ہے، وہ بھی موبائل کا، وہ بھی ہماری کوشش ہے جتنا ہم پبلک کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ سڑکیں آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ اس طرح بند نہیں ہوئی جس طرح پچھلی دفعہ بند ہوئی تھیں۔ یہ جو ہمارا ڈی چوک کا جہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے، یہ پورا پروٹیکٹ اسلام آباد کے آئی جی ڈی آئی جی خود نگرانی کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اگر کوئی پروٹیسٹر آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے گا۔ دور سے آپ نے رابطہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے، ان کا جواب آ گیا ہے کہ مثبت ہے یا ابھی تک جو ہے جواب نہیں موصول؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسا جواب نہیں آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق بات تو خاص طور پہ ان کو ضرور سوچ لینا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ اسلام آباد کے اپنے شہروں میں جہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا، آپ کے سامنے پنجاب میں اس ٹائم کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی یا کچھ ہوا۔ اگر کوئی بندے آ رہے ہیں تو وہ KPK سے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ پورے پنجاب میں، باقی پاکستان میں ہر چیز ٹھیک ہے۔ ساری اسٹریٹجی تو آپ کے سامنے نہیں ڈسکس کر سکتے، ان کو اپنی اسٹریٹجی بنانے دیں، ہم اپنی۔ تحریک انصاف کا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں PTI کا قافلہ اٹک سے ہوتا ہوا غازی انٹرچینج پہنچ گیا۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی بھی قافلے کے ہمراہ، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں PTI کا قافلہ اٹک سے ہوتا ہوا غازی انٹرچینج پہنچ گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اگر مطالبات منظور ہی کرنے ہیں تو بات چیت کی کیا ضرورت ہے۔ گن پوائنٹ پر PTI سے مذاکرات کا حامی نہیں۔ علی امین گنڈاپور کے قافلے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پروگرام ٹونائٹ ویز سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے بجائے کرم ایجنسی جانا چاہیے تھا۔ اگر ان حالات میں میرا قائد مجھے چڑھائی کا کہتا تو اس کی حکم عدولی کرتا۔ بشرا بی بی اگر احتجاج میں اسلام آباد آئیں تو ان کی گرفتاری ہوگی، کوئی استثناء حاصل نہیں۔ مطالبات جو ہیں وہ منظور کر رہے ہیں تو پھر بات چیت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں گن پوائنٹ کے اوپر مذاکرات میں جو ہے بلیو نہیں کرتا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔
تو پھر کیا ہوگا سر؟ وہ تو ظاہر بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، پھر وہ تو یہ آپ کو ٹکراؤ پتہ لگ جائے گا، زیادہ بےتابی کی ضرورت نہیں ہے، پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ تو وفاقی حکومت کو یہ جو اس وقت قافلہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سے کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے جو قافلہ بڑھ رہا ہے، نہ پچھلی دفعہ دو دفعہ بھاگ گیا ہوا ہے، فرار ہو گیا تھا، ان کو چھوڑ کے، اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کے گنڈا پور جو ہے، اور کہاں پہنچا تھا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہاں پہنچا تھا۔ آگے جو ہے یہ پرنا جو سر پہ باندھ کے جو ہے جائے نا گنڈا پور جو ہے، وہاں پہ کیوں نہیں جاتا بارہ جناب؟ میرا قائد یہ حکم دے تو میں اس کی حکم عدولی کروں، صحیح، میں اس کی حکم عدولی کروں۔ تو کیا پھر گرفتاری ہو گئی ان کی، جو ظاہر 5-6 FIR ہو چکی ہیں ان کے خلاف؟ میرا مقصد ہے کہ بالکل گرفتاری کیوں نہیں، گرفتاری کیوں، ان کو ایگزمپٹ ہے میں گرفتاریوں سے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے احتجاج سے روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ وزارت خزانہ نے نقصانات سے متعلق ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے بتایا کہ GDP کو 144 ارب کا روزانہ نقصان ہوتا ہے۔ IT اور ٹیلی کام کے شعبے میں نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ برآمدات میں کمی سے روزانہ 26 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہونے سے 3 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ صرف وفاق کا یومیہ نقصان 190 ارب روپے ہے۔ صوبائی نقصانات زیادہ ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پنجاب اور لاہور کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاسٹ کال لاسٹ فال میں تبدیل، فرینچائز PTI کا آج دیوالیہ ہو گیا۔ عوام نے مسرت کر دیا، کہا تھا گھر کا معاملہ گھر میں ہی طے کر لیں۔ پنجاب کے عوام پاکستان اور ترقی کے ساتھ ہیں۔ الجہاد، فساد اور فتنے کی نظر ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بشرا بی بی اور علیمہ باجی دونوں غائب ہیں۔ جلد علی مین گنڈا پور کے غائب ہونے کی خبر بھی آئے گی۔ فتنہ جیل میں بند ہے، پہلے ملک لوٹنے پر لگا ہوا تھا، اب فساد پھیلانے پر لگا ہوا ہے۔ انقلاب آیا، ناخان چھوٹا، لیکن ایک بات ثابت ہو گئی، عوام نے فتنہ اور فساد چھوڑ دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن و امان کی مخدوش صورتحال پر اظہار تشویش۔ بلاول بھٹو نے خیبر پختونخوا کے گورنر سے ضلع کرم کی صورتحال پر رپورٹ طلب کر لی۔ کہا کرم بد امنی کی آگ میں جل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے سے لاپتہ ہے۔ بد امنی کے دوران حکومت کا خاموش تماشائی بننا دہشت گردوں کا اتحادی بننے کے مترادف ہے۔ امن و امان کا قیام صوبائی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ PTI حکومت شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کرم میں PTI حکومت کی مجرمانہ غفلت کی مذمت کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو یوں بد امنی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے۔ کرم سمیت پورے علاقے میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ سیاسی احتجاج یا ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ سوچی سمجھی سازش، بار بار تحریک انصاف ایسے وقت پر احتجاج کی کال کیوں دیتی ہے؟ SCO کانفرنس ہو یا بیلاروس کے صدر کا دورہ، PTI احتجاج کرتی ہے۔ تحریک انصاف احتجاج کی کال تب دیتی ہے جب عالمی شخصیات کا دورہ ہوتا ہے۔ خدا را پاکستان کو اپنی گھٹیا سیاست پر فوقیت دیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ PTI NRO چاہتی ہے انتشار پھیلانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ PTI رہنما رضاکارانہ گرفتاریاں دے رہے ہیں، کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام آباد میں راستے کھلے ہیں، کچھ بند ہیں، اگر احتجاج کرنا ہے تو اپنے صوبے میں کریں۔ انہوں نے وفاقی دارالحکومت کے دورے کے موقع پر گفتگو کے دوران مزید کہا کہ PTI ملک میں عدم استحکام چاہتی ہے، اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے عدالتوں سے رجوع کریں۔ حکومت اقدامات سے ملک کی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ بہت سارے لوگوں نے انتظامیہ سے رابطے کیے ہیں لوور لیول پہ اور کہا ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیں، ہم اس حیصل میں نہیں پڑنا چاہتے، کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈیمانڈ صرف ایک ہے کہ ہمارے سے ڈیل کرو، ہمیں NRO دو، ہمارا لیڈر رہا کرو۔ یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ کام عدالتوں کا ہے۔ عدالتوں سے رجوع کریں، عدالتوں سے اپنے کیس جو ہے اس کو آرگیو کروائیں۔ کافی رستے کھلے بھی ہیں اور رستے بند بھی ہیں۔ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ اپنے صوبے میں کیجیے۔ اسلام آباد کے اندر نفری تعینات کی گئی ہے، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے، اور گرفتاریاں ہوگی، جو یہاں پہنچے گا وہ گرفتار ہوگا۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ PTI کے دہشت گردوں کے سامنے ریاست سرنڈر نہیں کرے گی۔ ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن PTI کے جنگجو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ لاہوریوں نے PTI کی فائنل کال کو مسترد کر دیا۔
GPR لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری کہتی ہیں، فائنل کال کے باوجود PTI کی قیادت سڑکوں پر نظر نہیں آئی۔ بشرا بیدی بھی قوم کو جگانے کا کہہ کر فون بند کر سو رہی ہیں۔ علی امین گنڈپور کی سوابی سے نکلنے کے کال کے باوجود جنگجو طیارے کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ پنجاب کی 104 MPs بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ نئی ہماری انقلابی باجی تھی بشرا باجی، وہ بھی قوم کو جاگنے کا خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں۔ اب جو بشرا بی بی صاحب ہے، پرسوں ترسوں سے ان کا فون بھی بند ہے، وہ ایک انہوں نے چبل ماری ہے اور اس کے بعد سے مطلوبہ نمبر سے جو ہے ان کے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اور گنڈاپور صاحب جو ہے وہ بھی ابھی تک سو کے نہیں اٹھے ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ 4-7 لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک فوٹیج کہ وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور ان کی جو ترجمان ہے ٹک ٹاکر، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے، تو وہ جو ہے انقلاب رستے میں رہ جائے گا، کہیں انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گی۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا، اسلام آباد میں دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جو PTI کے احتجاج میں فساد برپا کرنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں لاکھ لوگ اکٹھے کر کے بانی کو باہر نکالنا ہے، لیکن اب تک تو 1000 بندہ بھی باہر نہیں نکلا۔ وہ جو تھا نا کہ ہم نے اتنے لوگ پہلے پہنچا دیے ہیں اسلام آباد، یہ اس کا حصہ ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر باقاعدہ طور پر سرچ جو ہے وہ کیے گئے، ریسٹ ہاؤسز کو دیکھا گیا اور وہاں سے باقاعدہ مطلوب دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں جو اس فساد پروگرام کے اندر حصہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا مزید کہنا تھا، پہلے جماعت اسلامی اور JUI بھی احتجاج کرتی رہی جسے کبھی نہیں روکا گیا، لیکن PTI دہشت گرد جماعت ہے اور ہم پنجاب کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقے اسموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ لاہور میں اسموگ سب سے زیادہ 251 ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد اور ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 234 تک پہنچ گیا۔ پشاور میں 219، راولپنڈی میں AQI 210 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں آلودگی کی شرح 128 جبکہ اسلام آباد میں 122 ریکارڈ کی گئی ہے۔ راستوں کی بندش کے باعث اشیاء خورونوش کی سپلائی شدید متاثر۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 10 سبزیوں اور 2 پھلوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ سامیہ سعید کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی بندش، اشیاء خورنوش کی سپلائی شدید متاثر۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ سرکاری نرخ نامے میں 10 سبزیوں اور 2 پھلوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے۔ انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرانے میں بھی مسلسل ناکام ہے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 145 روپے فی کلو مقرر، لیکن مارکیٹ میں پیاز 200 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 180 روپے کے بجائے 320 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ادرک 650، سبز مرچ 170 روپے فی کلو ہے۔ شملہ مرچ 250، لیمو 100، آلو 160، کریلے اور گوبھی 150 روپے فی کلو دستیاب۔ پھلوں میں کیلے 150 روپے فی درجن ہے، انار 780، انگور 450، پپیتا 380 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ سیب 320 اور امرود 150 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ سپلائی بحال ہوتے تک قیمتیں کم ہونے کا امکان نہیں۔